اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر اذان لاؤڈ اسپیکر پر کیوں دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، بات ہمارے پیارے نبی محسن انسانیت داعی اعظم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نماز تحفہ میں دیا، 5 وقت کی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تاکہ نمازوں کے ذریعے میرا محبوب اور میرے محبوب کے ماننے والے مجھ سے باتیں کر سکیں، مجھ سے جو مانگنا ہو مانگ سکیں۔ تو میرے اللہ نے یہ نمازیں میرے نبی کو دی اور تمام مسلمانوں پر ان نمازوں کو فرض قرار دے دیا۔ اس کے بعد میرے دوستو ہوا یہ کہ ان 5 نمازوں کا وقت متعین کیا گیا کہ فجر کی نماز صبح سورج نکلنے سے پہلے ادا کی جائے گی، ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر میں ادا کی جائے گی، عصر کی نماز شام کو ادا کی جائے گی، اور مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد ادا کی جائے گی، اور عشاء کی نماز رات کے پہلے حصے میں ادا کی جائے گی۔ تو یہ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو نمازوں کو ادا کرنے کے لیے دیا، 5 وقت کی نماز کو ان 5 وقتوں میں ادا کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، اسی طرح میرے نبی کے زمانے کے جو مسلمان تھے جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، وہ سارے کے سارے صحابہ ان 5 وقت میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے دوستو، کوئی آگے آتا تھا، کوئی پیچھے آتا تھا، اس لیے کہ سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ اور ایک وقت میں جمع کرنے کے لیے کوئی ایک نظام نہیں بنا تھا کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ مسجد کے اندر جمع ہو کر اور ایک ساتھ نماز کو ادا کر سکیں۔ تو کوئی صحابہ پہلے آ جاتا تھا، کوئی صحابہ بعد میں آ جاتے تھے، اس طرح لوگ آگے پیچھے نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر ہمارے نبی نے اپنے تمام صحابہ کو بٹھا کر ایک مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے کہ سارے مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر ایک وقت میں نماز پڑھے مسجد کے اندر۔ تو اس کے لیے میرے نبی نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، رائے لی، بتاؤ کیا کیا جائے۔ تو کسی صحابی نے رائے دی کہ گھنٹی بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کسی صحابی نے کہا کہ بگل بجا کر سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا جائے، کسی نے کہا کہ اونچائی پر جا کر اور آگ لگا دیا جائے جس کی وجہ سے لوگ جان جائیں اور ایک ساتھ نماز کے لیے اکٹھا اور جمع ہو جائیں۔ ایسے کئی صحابہ کرام اپنی اپنی رائے دیتے گئے، لیکن ہمارے نبی کو رائے سمجھ میں نہیں آئی، کسی کی بھی رائے میرے نبی کی سمجھ میں نہیں آئی، میرے نبی کو اچھی نہیں لگی۔ اس وجہ سے میرے نبی نے کہا یہ تمام کے تمام جو رائے ہیں یہ سب غیر مسلموں کے یہاں یہ سب ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں ان کی عبادت کے لیے بلانے کا جو طریقہ ہے یہ طریقہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارا طریقہ ان کے طریقے سے میل جول ہو، ہمارا طریقہ ان کے طریقے سے میل کھائے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلامی طریقہ کچھ الگ ہو، ہٹ کے ہو، غیروں سے ملتا جلتا نہ ہو، ورنہ میرے دوستو آپ خود سوچئے، ورنہ دونوں طرف کے مذہب کے لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ کس کو بلایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نبی نے کہا کہ یہ طریقہ مجھے اچھا نہیں لگا ہے، کوئی اور طریقہ دیکھا جائے۔ تو میرے نبی نے کہا کل پھر اس کے لیے مشورہ ہوگا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی مشورے موجود تھے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھر پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو بھیج کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں بھیجا فرشتے کو، اور باقاعدہ وہ فرشتہ حضرت عبداللہ بن زید کو اذان سنا کر اور بتانے کی اس نے کوشش کی کہ اسی کے ذریعے مسلمانوں کو نمازوں کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ فوراً صبح ہوتے ہی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی کو سارا خواب کا واقعہ بتایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری فکر کی بنیاد پر اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ مسلمانوں کو جس کے ذریعے مسجدوں میں ایک ساتھ نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے، یعنی یہ اذان، کہ اللہ نے اذان کا طریقہ بتا دیا ہے۔ تب سے میرے دوستوں مسلمانوں کو ایک ساتھ مسجد میں اکٹھا جمع کر کے ایک ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے نبی نے اذان کی بنیاد ڈالی، وہ اذان کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ تب سے اذان شروع ہو گئی
اور پھر اذانوں کے ذریعے لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ لیکن آگے چل کر جیسے جیسے زمانہ ماڈرن ہوتا گیا اور دنیا کے اندر بھیڑ بھڑکے زیادہ ہوتے چلے گئے، گاڑی گھوڑا زیادہ ہوتے چلے گئے، میرے دوستو 2 پہیہ 4 پہیہ، اس کے بعد ہوائی جہاز، یہ تمام کے تمام جب ٹیکنالوجی دنیا کے اندر خوب زیادہ ہو گئی اور دنیا کے اندر جب ان تمام چیزوں کی وجہ سے شورگل زیادہ ہونے لگا، تب میرے دوستو اذان کی آواز مسلمانوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی، اس لیے کہ گاڑیوں کی آواز اور گانے بجانے کی آواز، ادھر ڈی جے وغیرہ کی آواز، میرے دوستو ادھر ہوائی جہاز کی آواز، ایسی بہت سی چیزیں آپ خود دیکھتے ہیں کتنا اس وقت ہمارے دنیا کے اندر شور مچا رہتا ہے، خاص کر ہمارے شہری ماحول کے اندر گاڑی وغیرہ کی آواز سے۔ تو میرے دوستو اذان کی آواز ہم مسلمانوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی، تو ہمارے بڑوں نے ایک مشورہ کیا، ہاں میرے دوستو ہمارے بڑوں نے ایک مشورہ کیا کہ اذان کو لاؤڈ اسپیکر میں دیا جائے تاکہ آسانی کے ساتھ ہر مسلمان کے کان میں اذان کی آواز پہنچ جائے اور سارے مسلمان آرام سے اور عافیت کے ساتھ مسجد تک آ جائیں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال خالی مسلمانوں نے استعمال کرنا نہیں شروع کیا، بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں سب نے اپنے اپنے مذہبی پروگرام کے لیے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کیا۔ اس لیے میرے دوستو آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو، ہمارے سکھ بھائی ہو، ہاں میرے دوستو ہمارے عیسائی بھائی ہو، سب لوگ اپنے اپنے مذہبی پروگرام کے اندر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو دقت، کسی کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن جب سے میرے دوستو یہ RSS اور میرے دوستو یہ BJP حکومت آئی ہے، تب سے لوگوں کو پریشانی ہونے لگی ہے، اذان سے، حلال سے، حجاب سے، لاؤڈ اسپیکر سے، مسلمانوں سے، اسلام سے۔ اور میرے دوستو یہ کس لیے ان لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود اتنا سمجھدار ہیں۔ چلتا ہوں میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔